بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مومن در حقیقت وہ شخص ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام عقائد و احکام پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہو، اور اس کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں وہی ان کی دین و دنیا کی فلاح کے ضامن ہیں۔ اس ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارے۔ جن باتوں کا اس کو حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائے، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ لہٰذا ایک مومن کی بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر کام اور نقل و حرکت میں پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے یا نہیں۔ اجازت ہوتی ہے تو کرتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ مومن کی یہ وہ بنیادی اور جامع صفت ہے کہ اس کے نتیجے میں تمام نیک اور اچھی صفات اس میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام اپنے بندوں کو عطا فرمائے ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچھی صفات سے آراستہ اور بری صفات سے پاک ہو جائے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی پابندی کرے گا تو لازماً وہ ساری اچھی صفات اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ مومن کی یہ صفات جو اطاعت خداوندی سے پیدا ہوتی ہیں اتنی بے شمار ہیں کہ مختصر وقت میں ان سب کا بیان ممکن نہیں، لیکن اختصار اور جامعات سے کام لیا جائے تو مومن کی صفات خاص طور سے زندگی کے 5 شعبوں سے متعلق ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 ہے عبادت، نمبر 3 ہے معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 ہے اخلاق۔ عقائد کے شعبے میں مومن کی بنیادی صفت قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان ہدایت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، اور ان ہدایت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئیں، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ مومن کی اس صفت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے جتنے عقائد اور جتنی ہدایت دنیا میں بھیجی ہیں ان سب کو برحق ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس یقین کی بنا پر وہ رات کی تاریکی اور جنگل کی تنہائی میں بھی حتی الامکان کسی ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو آخرت میں پروردگار کے سامنے شرمسار ہونا پڑے۔ عبادت کے شعبے میں مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور نہ اس کے سوا کسی کی قدرت اور اختیار سے کسی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جتنے طریقے مقرر فرما دیے ہیں ان سب کو پورے اخلاص، عاجزی اور احساس بندگی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے: فلاح وہ مومن حاصل کریں گے جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور جو لوگ رب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا: اور جو لوگ رب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے باوجود ان کے دل اس بات سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ لوگ دوڑ دوڑ کر نیکیوں کی طرف جاتے ہیں اور ان نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بدنی عبادت کا معاملہ ہو
یا اس کی راہ میں مال خرچ کر کے مالی عبادت کا سوال ہو۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور معاملات کے شعبے میں مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنی بات کا سچا اور وعدہ کا پکا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے دھوکہ فریب بدعہدی کا معاملہ نہیں کرتا اور بیجا طریقے سے دوسرے کا حق غصب کرنے کی فکر میں نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ لفظ امانت کے لغوی معنی ہر چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس کے معاملے میں اس پر بھروسہ کیا ہو، اور چونکہ ایسی امانت کی بہت سی قسمیں ہیں اس لیے قرآن کریم نے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے تاکہ اس میں امانت کی تمام قسمیں شامل ہو جائیں۔ اس میں مالی امانت تو ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا مال کسی کے پاس رکھوایا ہو تو یہ اس کی امانت ہے جسے واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کی ہو تو یہ بھی اس کی امانت ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اس راز کا کسی پر ظاہر کرنا اس امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح کسی ملازم کو جتنے وقت کے لیے ملازم رکھا، اس پورے وقت کو ملازمت کے کام میں لگانا بھی امانت ہے، اور وقت کی چوری یا کام کی چوری خیانت کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کا پاس کرنا بڑا جامع لفظ ہے جس میں معاملات کی بے شمار قسمیں داخل ہو جاتی ہیں، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان تمام امانتوں کا پاس کرتا ہے۔ اس طرح وعدے اور معاہدے کا پاس کرنے میں بھی معاملات کی بہت سی صورتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اشیاء فروخت میں ملاوٹ یا ان کے عیب کو چھپانا یا کم ناپ تول کا ارتکاب، یہ تمام جرائم عہد شکنی میں داخل ہیں، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ اسے اپنے معاہدے کا پاس ہوتا ہے۔ وہ جیسا معاہدہ کرتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر بدعہدی کے نتیجے میں اس نے کچھ تھوڑا بہت ظاہری نفع کما بھی لیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا انجام بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ معاملات کی صفائی، امانت داری اور معاہدے کی پابندی مومن کا وہ طرز امتیاز رہا جسے دیکھ کر ماضی میں بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔ عبادت میں اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی توبہ سے ہو سکتی ہے، لیکن بدمعاملگی اور حقوق العباد کو طلب کرنے کی تلافی صرف توبہ سے بھی ممکن نہیں، بلکہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے یا وہ خوش دلی سے از خود معاف نہ کر دے، اس وقت تک اس گناہ عظیم کے معاف ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ جب اسلام عملاً دنیا میں نافذ تھا تو اس وقت مسلمان خواہ کتنا ہی گیا گزرا ہو لیکن جھوٹ، دھوکہ، فریب، بدعہدی، خیانت کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتا تھا۔ زندگی کا چوتھا شعبہ معاشرت ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ میل جول اور باہمی تعلقات کے انداز۔ اس شعبے میں ایک مسلمان کی بنیادی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے دوسروں کو اپنی جان و مال کے معاملے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسلام کے نظام معاشرت کے تمام احکام اس بنیادی اصول کے گرد گھومتے ہیں کہ ہر مسلمان اس بات کا دھیان رکھے کہ اس کے کسی طور طریقے اور کسی عمل سے دوسرے کو کسی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی تکلیف نہ پہنچے۔ کسی شخص کو دل آزار باتیں کہنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کے خلاف بدگمانی میں مبتلا ہونا، کسی کے عیوب کی جستجو کرنا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی خلوت میں مخل ہونا، یہ سب وہ گناہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے صریح الفاظ میں ممنوع قرار دیا ہے، اور ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تمام گھٹیا باتوں سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ آخری شعبہ اخلاق کا ہے۔ اس شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مکمل ایمان ان لوگوں کا ہے جو خوش اخلاق ہوں گے۔ خوش اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں تکبر کی بجائے تواضع اور انکسار، بخل کے بجائے سخاوت، بزدلی کے بجائے بہادری،
سخت مزاجی کے بجائے رحم دلی، جلد بازی کے بجائے تحمل، زبان درازی کے بجائے خوش کلامی اور فحاشی کے بجائے عفت و پاکیزگی پائی جائے۔ اس سے مل کر، اس کی باتیں سن کر، اس کے کردار کو دیکھ کر دوسرے کو انقباض کی بجائے فرحت حاصل ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کی جتنی اچھی صفات ہو سکتی ہیں، ایک مومن کو ان سب کا مجموعہ ہونا چاہیے، اور جس شخص میں ان صفات کی جتنی کمی ہے اتنا ہی اس کا ایمان نامکمل ہے، اور جو شخص ان صفات سے محروم ہے وہ خواہ قانونی طور پر مسلمان ہی کہلائے، لیکن جس قسم کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، اس سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو ان صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔